بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإذن اللہ تعالی آج ہم سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک کی تجوید کے ساتھ تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ان آیتوں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اسماء ہیں، افعال ہیں یا حروف ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ان آیتوں میں آنے والے جملوں کی ترکیب سمجھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک اوتھینٹک ترجمہ دیکھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. تو آیت نمبر 7 ابھی حرف واو سے شروع ہو رہی ہے. واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، یعنی اور. تو اس واو حرف عطف کے بعد میں جو بھی جملہ آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا آیت نمبر 1 پر، معطوف نمبر 6. تو اس کے بعد میں آ رہا ہے اسی طرح اذا. تو یہ اسم ظرف ہے، ظرف و زمان مبنی علی السکون فی محلی نصب، اور یہاں پہ یہ اسم الشرطیہ بھی ہے، اور اس کو میں نے تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے، تو آپ وہاں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو اذا یعنی جب. اس کے بعد النفوس، تو یہاں بھی پچھلی آیتوں کی طرح اسی طرح اس کو بھی لیا جائے گا، یعنی اس سے پہلے ایک فعل محذوف سمجھا جائے گا. النفوس یہ نفسن کی جمع تکسیر ہے، تو نفوس یعنی جانیں، نفسیں. اور یہ نفوس جو ہے پچھلی آیتوں کی طرح یہ ہو جائے گا ایک فعل محذوف کا نائب الفاعل. تو یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے زوجت، اس کے لیے النفوس نائب الفاعل ہو جائے گا. اس طرح زوجت فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کے ایک جملہ فعلیہ ہوا، اور وہ اذا ظرفیہ کے لیے مضاف ہو جائے گا محلاً مجرور. آگے ہے زوجت. تو جو فعل ہم نے محذوف سمجھا تھا وہ آگے تفسیریہ آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی آیتوں میں بتایا ہے، یہاں بھی اسی کی طرح اعراب کیا جائے گا. تو زوجت فعل ماضی ہے، ماضی للمجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب. زا واو جیم اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ یہاں پہ ثلاثی مجرد کے مجید فی کے باب تفعیل سے آیا ہے. زوج یزوج تزویجن. اس کا معنی ہے کسی کو کسی کا جوڑا بنانا، کسی کو کسی کے ساتھ ملانا. تو زوجت یعنی ملا دی جائیں گی، کیونکہ تا یہ حرف تانیث ہے. نفوس ویسے بھی نفس سنگل بھی مؤنث مانی جاتی ہے، اور نفوس جمع تکسیر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو فعل اس کے لیے آیا یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا ہے. اور اس میں جو نائب الفاعل ہے، یعنی اصل میں اس کا مفعول بھی ہونا چاہیے، جو اس کا نائب الفاعل ہو جائے گا ہیا مستتر جواجن تقدیرہ، اور وہ ہیا نفوس کی طرف پلٹ کے جا رہا ہے. اس کے بعد اس آیت کا ہم اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں، یعنی جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. اور آگے آیت نمبر 8 اور 9 ہیں.
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو یہاں بھی وَإِذَا، واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، پھر اس کے بعد میں اذا جو ظرفیہ شرطیہ چلتا آ رہا ہے، اور اس کا معنی ہے اور جب. تب اذا کے لیے مداخلے آئے گا. یہاں الموعودتو یہ بھی اسم معرفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نائب الفاعل ہے ایک فعل محذوف کا، اور وہ فعل محذوف اپنے نائب الفاعل سے مل کے یہ محلاً مجرور ہوا اور مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کے لیے. اور الموعودتو یہ اسم مفعول ہے مؤنث کے لیے، جس میں واو حمزہ دال حروف اصلی ہیں، جو ثلاثی مجرد میں باب دعات سے آتا ہے وعدہ یا ایدو وعدن، یعنی کسی کو زندہ دفن کرنا. تو اس کا اسم الفاعل ہوگا واعدن اور اسم المفعول ہوگا موعودن. یہاں پہ ہے موعودتن کیونکہ مؤنث کے لیے ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی. اور آگے ہے سئیلت، تو اسی طرح ہے، یہ فعل محذوف ہم نے سمجھا تھا، اور یہ یہاں پہ اس محذوف فعل کا تفسیریہ ہے، یعنی مفسرہ ہے. سین حمزہ لام اس کے حروف اصلی ہیں. سأل یسألو سؤالاً، یعنی سوال کرنا یا پوچھنا یا کسی سے کوئی چیز مانگنا. تو یہاں پہ یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مبنی للمجہول کا صیغہ ہے. وہی پچھلی آیتوں کی طرح یہاں بھی جو اس کا نائب الفاعل ہے وہ اسی کے اندر ہے. جوازن تقدیرہ ہی، جو الموعودۃ کی طرف پلٹ کے جا رہا ہے. اس کا معنی ہے پوچھی جائے گی. آگے آیت نمبر 9 آ رہی ہے بی آئی. تو بی جو ہے یہ دیکھیں بلو کلر اس پہ لگا ہوا ہے، یعنی یہ حرف ہے، حرف جر. اور جب بھی حرف جر آتا ہے تو اس کے بعد ایک اسم آتا ہے جو مجرور ہوتا ہے، یعنی حالت جر میں ہوتا ہے. تو آئی یہ اسم و استفہام ہے، اور جتنے بھی اسم و استفہام ہیں سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں سوائے اس آئی کو چھوڑ کے. تو اس لیے یہاں پہ آئی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ با حرف جر کی وجہ سے کسرہ لگی ہوئی ہے. یہ مجرور و علامت کسر ہی علی آخر ہی. تو اس طرح یہ جار اور مجرور ہوئے، اور یہ جار و مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے جو آگے ایک فعل آ رہا ہے اس کے. تو ای یہاں پہ ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، ایون این یا این. تو یہاں پہ تنوین نہیں ہے، سنگل کسرہ لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ مضاف بن رہا ہے. تو بی آئی یعنی کس چیز نے یا کس وجہ سے. آگے ہے ذنبن، یہ اسم مجرور نکرہ وہو مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ علی آخرہ. یہ ای کے لیے مضاف الیہ ہے. تو ذنبن یعنی گناہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے ذنوبن. بأی ذنبن یعنی کس گناہ میں، کون سے گناہ میں. آگے ہے قتلت، یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح مبنی للمجہول، اور یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور یہ جو تا ہے حرف تانیث مؤنث کی علامت، اور اس کا نائب الفاعل اسی کے اندر موجود ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہی. اور یہ ہیا واپس کہاں لوٹ رہی ہے، اس الموعودۃ کی طرف، یعنی
वो जो कत्ल हुई। काफ ता लाम इसके हरूफ असली हैं। कतला यकतुलु कत्लन, यानी किसी का कत्ल करना। तो यहाँ पे कुतिलत का माना है मारी गई, कत्ल की गई। इस तरह कुतिला फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलके ये जुमला फ़ेलिया बन गया। और इस तरह ये एक नया जुमला बन गया, या फिर ये जुमला तफसीरिया हो जाएगा अलमऊदतु सुइलत के लिए। और आप देखते हैं इन दोनों आयतों का ऑथेंटिक तर्जुमा। यानी, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई है। और आगे आयत नंबर 10 है, वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत। तो आयत नंबर 10 ये भी हरफ वाव से शुरू हो रही है। वाव हरफ अत्फ मबनी अलल फतही ला महल लहा मिनल एराब, यानी और। तो ये आने वाला जुमला भी पहले वाले जुमलों की तरह होगा। वाव हरफ अत्फ से मातूफ हो जाएगा, मातूफ नंबर 9। और उसके बाद में है उसी तरह इज़ा ज़रफ़िया शर्तिया, यानी जब। और फिर है इस्म असुहुफ़, ये मारफा है और मरफू हालत में है। सहीफ़ा की जमा तकसीर है। सहीफ़ा यानी न्यूज़पेपर, सहीफ़े आमाल नामे। तो यहाँ भी एक फ़ेल महदूफ है, नुशिरत जो मजहूल है, और इसके लिए सुहुफ़ु ये नाइबुल फ़ाइल हो गया। तो महदूफ फ़ेल नुशिरत अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया महलन मजरूर होकर इज़ा ज़र्फ़ के लिए मुदाफ़िल है। उसके बाद आगे फ़ेल तफसीरिया आ रहा है, नुशिरत। ये फ़ेल मादी मबनी लिल मजहूल है, और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। नून शीन रा इसके हरूफ असली हैं, और सुलासी मुजर्रद में बाब नून से आता है। नशरा यनशुरू, नशरन या नुशूरन। वैसे तो इसके तीन चार माने आते हैं, जैसे पहला है बखेरना या फैलाना, और दूसरा है मुर्दों को वापस जिंदा करना, और तीसरा है लकड़ी को चीरना। और इसी से इसका इस्म आला बनता है, यानी मिनशार, आरा, लकड़ी चीरने वाला आरा। तो ये ता हरफ तानीस, इसका जो नाइबुल फ़ाइल है वो मुस्ततिर है, जवाजन तकदीरुहु हिया, जो सहुफ़ की तरफ पलट के जा रहा है। तो नुशरत यानी फैला दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा। यानी, और जब आमाल नामे खोल दिए जाएंगे। आयत नंबर 11 है, वइज़ा अस्समाउ कुशितत। और इसी तरह यह आयत नंबर 11 भी शुरू हो रही है हरफुल वाव से। वाव हरफ अत्फ मबनी अलल फतही ला महल लहा मिनल एराब, यानी और। इसके बाद भी जो भी जुमला आ रहा है वो मातूफ हो जाएगा, जैसे कि मातूफ चला आ रहा है। आयत नंबर 1 पर मातूफ नंबर 10 हो जाएगा। तो उसी तरह इसके बाद भी इदा आ रहा है, इस्म ज़रफ़िया शर्तिया, जो पिछली आयतों की तरह ही इसका एराब होगा, यानी जब। और इसके बाद एक फ़ेल आना चाहिए, लेकिन उसी तरह एक इस्म आ रहा है अस्समाउ, जो मारिफा भी है और मरफू हालत में है। सीन मीम वाव इसके रूफ़े असली हैं। समा यसमू यानी बुलंद होना, ऊंचा होना। तो असल में ये था समाउन, इससे फिर वाव को हटा दिया और हमजा यहाँ पे तब्दील किया। तो असमा यानी आसमान। अब इसी तरह यहाँ भी असमा से पहले एक फ़ेल महज़ूफ़ है, और ये असमा उस फ़ेल महज़ूफ़ का नाइबुल फ़ाइल है। तो इस तरह वो फ़ेल महज़ूफ़ अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलके जुमला फ़ेलिया महलन मजरूर और इज़ा ज़र्फ़ के लिए मुदाफ़िल हो जाएगा। और महज़ूफ़ फ़ेल के लिए फ़ेल तफसीरिया आ रहा है कुशितत,
کاف شین تا اس کے حروف اصلی ہیں، اور ثلاثی مجرد میں یہ باب دعاد سے آتا ہے. کاشتا یکشتو کشتن، یعنی کسی سے پردہ ہٹانا یا کھال اتارنا. جیسے کشت الحرف، یعنی خرچ کر حرف مٹانا. تو کشتت یعنی اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، اتار لی جائے گی. تو یہ فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح للمجہول، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تو اس میں کیونکہ تا، یہ حرف تا تانیث ہے، اس لیے اس کا نائب الفاعل ہیا ہے، اور وہی ہیا السماء کی طرف پلٹ رہا ہے. السماء مؤنث مانا جاتا ہے. تو اس طرح کشرت فعل اپنے نائب الفاعل ہیا سے مل کے یہ جملہ فعلیہ اور جملہ تفسیریہ ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اوتھینٹک ترجمہ. یعنی اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی ادھیڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. تب آگے آیت نمبر 12 ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. اب یہ آیت نمبر 12 بھی اسی طرح ہے. واو حرف عطف، یعنی اور اس کے بعد اذا اسم ہے ظرفیہ شرطیہ، یعنی جب. آگے بجائے فعل کے اسم آ رہا ہے الجحیم، یہ بھی پچھلی آیت کی طرح ہے، نائب الفاعل ہو جائے گا فعل محذوف کا. جو سعیرت فعل آگے آ رہا ہے وہی فعل یہاں پہ محذوف مانا جا رہا ہے. تو الجحیم یہ صفت و مشبہ ہے. جیم ہا میم اس کے حروف اصلی ہیں. جہما یا جہمو یا جہیمہ یا جہمو، جہمن یعنی بہت زیادہ آگ بھڑکنا. تو الجحیم یعنی جہنم. آگے فعل تفسیریہ ہے سعرت، یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح للمجہول، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور اسی میں اس کا نائب الفاعل ہے جواجن تقدیرہ ہی. فعل و نائب الفاعل یہ جملہ تفسیریہ ہے. سین عین را اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ مجید فی کے باب تفعیل سے ہے. سعار یسعر تسعیرا، اور اس کا معنی بھی یہ ہے کہ آگ کو خوب بھڑکانا. تو یہاں پہ ہو جائے گا بھڑکا دی جائے گی. تو یہ واو حرف عطف سے آیت نمبر 12 بھی معطوف نمبر 11 ہو جائے گا آیت نمبر 1 پر. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا اوتھینٹک ترجمہ. یعنی اور جب دوزخ یعنی جہنم آگ سے بھڑکا دی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین. اب آیت نمبر 13 ہے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. تو آیت نمبر 13 یہاں بھی واو حرف عطف، یعنی اور اس کے بعد جو بھی جملہ آئے گا تو اسی طرح یہ معطوف نمبر 12 ہو جائے گا آیت نمبر 1 پر. آگے ہیں اذا اسم ظرفیہ شرطیہ مبنی علی سکون فی محل نصب، یعنی جب، اور اس کے بعد میں اسم معرفہ ہے الجنت، یعنی جنت. یہ بھی نائب الفاعل ہو جائے گا ایک فعل محذوف کا. اور اس طرح اذا ظرف کے لیے یہ جملہ فعلیہ محلاً مجرور مضاف الیہ ہے. اس کے بعد جملہ تفسیری آ رہا ہے ازلفت. یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح مبنی للمجہول ہے، واحد مؤنث غائب، اور اسی کے اندر اس کا نائب الفاعل مستتر ہے جواجن تقدیرہ ہی، جو جنت کی طرف پلٹ کے جا رہا ہے. اور یہ مجید فی کے باب افعال سے یہاں پہ آیا ہے ازلف یزلف ازلافا، یعنی نزدیک کرنا. تو یہاں پہ اس کا معنی ہو جائے گا قریب لائی جائے گی، یعنی جنت کو قریب کر دیا جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا بھی اوتھینٹک ترجمہ. آیت نمبر 13، یعنی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، قریب کر دی جائے گی. اب آیت نمبر 14 آ رہی ہے،
علمت نفس ما احضرت. یہ آیت نمبر 14 جواب شرط ہے ان سارے اوپر والے جملوں کی، یعنی آیت نمبر 1 معطوف علیہ اپنے 11 معطوفوں سے مل کر، یعنی آیت نمبر 13 تک جملہ شرطیہ ہوا تھا، اور یہ آیت ان سب کا جواب شرط یعنی جزائے شرط ہے. اب دیکھتے ہیں اس آیت کی ترکیب. تو آیت نمبر 14 جواب شرط آ رہا ہے عالمت فعل ماضی مبنی علی الفتح مبنی للمعلوم. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس میں یہ تا حرف تانیث مؤنث کی علامت ہے، اور اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. عین لام میم اس کے حروف اصلی ہیں. علم یعلم علما یعنی جاننا، معلوم ہونا. تو یہاں پہ علمت یعنی جان لے گا یا جان لے گی. اگر نفس ہوگی تو جان لے گی، اور ہر شخص جان لے گا. آگے ہے نفسن، یہ اسم ہے تو یہ علمہ کے لیے فاعل بن جائے گا. کیونکہ آخر میں ضمہ لگا ہوا ہے، یعنی مرفوع حالت میں ہے، اس لیے یہ فاعل ہے. مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ. نفس یعنی جان، ہر شخص، ہر نفس. اس کے بعد آ رہا ہے ما. یہاں پہ یہ ما لال کلر میں ہے، یعنی اسم ہے، اسم موصول الذی کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو یہ مبنی علی السکون فی محلی نصب ہو کے یہ عالمہ فعل کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا. یعنی ہر نفس جان جائے گی. کیا جان جائے گی؟ ما، اس چیز کے بارے میں. تو ما یعنی جو کچھ. اب اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ ضرور آنا ہے. صلے کے ساتھ یہ اس میں موصول اپنا معنی پورا کرتا ہے، اور اس میں موصول کا صلہ عام طور پر جملہ فعلیہ آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. آگے آ رہا ہے احضرت، یعنی فعل آ رہا ہے. یہ ایک فعل آ رہا ہے. احضر یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح اور واحد مؤنث غائب کا، کیونکہ تا حرف تانیث لگا ہوا ہے. ہرے کلر میں 4 حروف ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ثلاثی مجرد میں سے مزید فی ہے، باب افعال سے. حا ضاد را اس کے حروف مادہ ہیں، یعنی حروف اصلی ہیں. حضر یحضر سے پھر یہ ہو جائے گا احضر یحضر احضارا، یعنی کسی کو حاضر کرنا. تو اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر جوازاً تقدیرہ ہیا، اور وہی ہیا اس نفس کی طرف پلٹ رہا ہے. نفس کیونکہ مؤنث مانی جاتی ہے اس لیے. تو یہاں اس کا معنی ہو جائے گا اس نے حاضر کیا، یعنی وہ نفس جان لے گی جو کچھ اس نے خود ہی حاضر کیا، یعنی آگے بھیجا. تو اس طرح احضر فعل اپنے فاعل ہیا سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ لا محل لها من الاعراب صلۃ الموصول ہو گیا اسم موصول کا. اور ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کے یہ محلاً منصوب ہوا تھا عالمہ فعل کے لیے مفعول بھی، اور عالمہ فعل اپنے فاعل نفس اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ جواب و شرط ہوا جو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ سارے پچھلے والے جملوں کا، آیت نمبر 1 سے لے کے 13 تک کی آیتوں کا جواب شرط. تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 14 کا اوتھینٹک ترجمہ. یعنی تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا. اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی حقیقت آ جائے گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔